ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے شیخ معلوم کرتی ہیں کہ قرآن مقدس اگر گر جائے ہاتھ سے تو ایسی صورت میں کیا کفارہ؟ ان کے شوہر سے قرآن مقدس مسجد میں غالباً گر گیا تو ایسی صورت میں ان کو کیا کفارہ دینا ہوگا؟ اور بھی لوگ اس طرح کے سوال کرتے ہیں۔ ایک سوال اور بھی تھا کہ ایک چھوٹے بچے سے قرآن مقدس جاتے وقت پڑھنے جاتے وقت بیگ میں رکھا تو وہ گر گیا تو ایسی صورت میں کیا کفارہ ہے؟ اور جو چھوٹے بچے قرآن پاک دھوکے سے گرا دیتے ہیں تو ان کے لیے کفارہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور کفارہ تو اس کا مطلقاً نہیں ہے کہ قرآن مقدس اگر کسی سے دھوکے سے ہاتھ سے چھوٹ جائے اور یا گر جائے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، عورت ہو یا مرد ہو، اور اس میں کوئی کفارہ نہیں ہے، یعنی جو شریعت کے اعتبار سے کوئی کفارہ فکس ہو ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے اندر یہ معروف ہے کہ وہ اس کے مطابق قرآن مقدس کے مطابق اس کو تول کر آٹا جو ہے صدقہ کرتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ قرآن مقدس شہید ہوا ہے تو وہ آٹا صدقہ کر دیا جائے، یا پھر گیہوں وغیرہ بہت سی جگہ پر رواج ہے کہ وہ گیہوں وغیرہ صدقہ کرتے ہیں، تو اس کا ایسا کوئی کفارہ نہیں ہے، یعنی شریعت کے اعتبار سے کہ اگر دھوکے سے پھینکے گا گر گیا تو کوئی کفارہ نہیں، اور جان کے پھینکے گا تو بھی کوئی کفارہ نہیں، مگر یہ کہ جان کے پھینکنے پر تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، اور جب کافر ہو جائے گا تو اس کے اوپر شرعی احکام لاگو نہیں ہوتے، اس اعتبار سے اس کا کفارہ نہیں بلکہ وہ کافر ہی ہو جائے گا۔ اور ایسا تو خیر کوئی کرتا نہیں ہے، مگر دھوکے سے گرنے کے اوپر ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر گرنے کے بعد کوئی شخص اپنی جانب سے خود صدقہ کرنا چاہے کوئی چیز اپنے ندامت کے لیے کہ بھئی پکڑنے میں اس نے کوتاہی کی یا پکڑنے میں کمزوری رہی اس وجہ سے گر گئے یا اس کی لاپرواہی سے گر گیا، اور وہ شخص اپنے آپ میں شرمندہ ہے، اور اس اعتبار سے اگر وہ کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، کوئی اس کی منائی نہیں ہے، وہ جو اپنے دل سے صدقہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، مگر شریعت کی طرف سے کوئی فکس نہیں ہے کہ قرآن مقدس کو تول کر اور آٹا ہی دیا جائے گا، بلکہ یہ تو عقل سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کے مقدار یا اس کے مثل، اس کی ایک آیت کے مثل بھی کوئی ایسی چیز اگر آدمی صدقہ کر دے اس کے برابر نہیں ہو سکتی، اگرچہ وہ قرآن مقدس کو تول کر سونا ہی صدقہ کر دے تو وہ کسی آیت کے مقابلے نہیں بیٹھے گا، تو پھر قرآن کو تول کر ایک آٹا صدقہ کر دینے سے یہ تصور رکھنا کہ قرآن پاک کا کفارہ ادا ہو گیا، یہ غلط ہے۔ قرآن جیسی عظیم کتاب کے مقابلے میں صرف 2-2.5 کلو آٹا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بلکہ پورا سونے کا پہاڑ بھی اس کے عوض میں ہوگا تو مقابلہ اس کا نہیں ہو سکتا۔ ہاں مگر حدیث پاک کے اندر اتنا موجود ضرور ہے کہ جو نیکی ہوتی ہے وہ گناہ کو مٹا دیتی ہے، لہٰذا گناہ کرنے کے بعد اگر کوئی شخص نیکی کر لے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ندامت یعنی شرمندہ ہونا اور خود اپنی کوتاہی کے اوپر نادم ہونا، یہ بھی حدیث پاک کے اندر ایک توبہ کی وضاحت بیان کی گئی ہے کہ جو آدمی شرمندہ ہوتا ہے اپنے کسی گناہ پر کام پر، یہ نادم ہوتا ہے تو گویا ندامت کرنا، خود شرمندگی ہونا بھی یہ توبہ ہے۔ تو جو بعض مسلمانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ قرآن مقدس اگر ہاتھ سے گر جائے تو وہ اس میں صدقہ کرتے ہیں اگر آٹا، تو اس میں شرعی طور سے کوئی قباحت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے، خصوصاً بد مذہب کے، کہ حدیث کے اندر کہاں لکھا ہے کہ صدقہ کرنا چاہیے آٹا، اور قرآن مقدس کا ایسا کچھ نہیں ہے، اگرچہ نہیں لکھا مگر اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ آدمی اپنی کوتاہی پر شرمندہ ہوتا ہے کہ بھئی میں نے پکڑنے میں، اٹھانے میں، رکھنے میں تھوڑی کہیں نہ کہیں کمزوری برتی یا لاپرواہی برتی، جس وجہ سے معاملہ آیا تو آدمی شرمندگی کے عوض میں صدقہ کرتا ہے، اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے نا کہ گناہ کو نیکی مٹا دیتی ہے، تو وہ اس نیت سے صدقہ کر دیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اگر کوئی کر دے۔ تو اگر اپنی مقدار کے مطابق اگر کس کی حیثیت ہے کہ مسجد میں 10-20-50 روپیہ فقیر کو دینا چاہے تو اس کے عوض میں دے سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں، مگر اس کو لازم اور فکس سمجھنا کہ قرآن کا کوئی کفارہ ہوگا، ایسا کوئی کفارہ نہیں ہے، اپنی خوشی سے دیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اور بچے کے قرآن مقدس مکتب لے جانے میں یہ احتیاط رکھے کہ بعض خواتین جو ہوتی ہیں بچے کے بیگ میں قرآن پاک کو رکھ کے اور پیٹھ پہ بیگ کو اس کو ٹانگ دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بچہ چلتا ہے تو وہ پیچھے سے قرآن مقدس نکل کے گر جاتا ہے، تو اس میں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ اس بیگ کو بچے کے آگے سینے پہ ٹانگنا چاہیے، یعنی دونوں بند سینے پہ ٹانگنے چاہیے، اور قرآن مقدس کو ایسی صورت میں آگے رکھنا چاہیے، نہ کہ پیٹھ کے پیچھے کے بچے اچھل کے چلتے ہیں، ان کا تھوڑا انداز مختلف ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے گر جانے کا زیادہ
شدید اندیشہ رہتا ہے، تو ان کو چاہیے اس چیز سے تھوڑا احتیاط کریں کہ بالکل چھوٹے بچے کے ہاتھ میں بھی نہ دیں، جہاں وہ پڑھتا ہے وہاں پہلے ہی سے رکھوا دیں یا پھر وہاں رکھا رہنے دیں کہ بچہ جائے وہاں پہ پڑھ لے۔ اس کو روز ڈیلی کا اپ ڈاؤن کروانا چھوٹے بچے کے ساتھ قرآن مقدس کا سڑک کے اوپر یا روڈ کے اوپر یا بھیڑ بھاڑ والے مقام کی طرف، یہ تھوڑا درست نہیں ہے۔ مگر یہ کہ اگر بچے سے بار بار ایسا فیل ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ کوتاہی والدین کی ہوگی کہ وہ جانتے ہیں اسی صورت میں یا بھیڑ بھاڑ والا راستہ بچہ گرا دے گا، تو وہاں پہ ان کو مکتب پہ پہلے رکھ دینا چاہیے اور وہیں پہ رکھا رہنے دینا چاہیے۔ وہاں کے پڑھانے والے یا ذمہ دار سے بتا دیں کہ بچہ آئے گا اس کو یہ قرآن مقدس دے دیں اور یہ پڑھ لیا کرے گا، یہ روز ڈیلی اپنے گھر نہ لائیں جب تک تھوڑا شعور والا نہ ہو جائے، سمجھ والا نہ ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں اس چیز کی تھوڑی احتیاط برت۔ پتھر میں حسن